آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل سج گیا. پہلے مرحلے میں 3 اضلاع میں پولنگ جاری. کشمیری عوام کا بھرپور جوش و خروش. پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں. کھوئیرٹا میں شاہین آباد پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں تصادم. متعدد افراد زخمی. پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ سٹیشن 159 پتھا میں پولنگ بند کروا دی. اسسٹنٹ کمشنر سردار مشتاق احمد خان کے مطابق کچھ پولنگ سٹیشنز پر تصادم کی خبریں ہیں. سمانی کے حلقہ LA6 کے 9 پولنگ سٹیشنز پر نون لیگ کے امیدوار چودھری رزاق کے حامیوں کا مخالف امیدوار چودھری علی شان سونی پر کیمپس اور پولنگ سٹیشن نظر آتش کرنے کا الزام. مقدمے کی درخواست دے دی. RO نعیم اختر کا LA9 نکیال کے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ. پولنگ کے عمل اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے یا انتخابی ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. عوام بلا خوف و خطر گھروں سے نکلیں اور اپنا جمہوری حق استعمال کریں. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری کریں. ووٹ کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کا میرپور کے عوام کے نام ویڈیو پیغام. عوام سے بھرپور ووٹنگ کی اپیل. کہا عوام گھروں سے نکلے, تیر پر مہر لگائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائے. عوام کا ووٹ ہی کشمیر کے مستقبل کے فیصلے میں اہم کردار ادا کرے گا. پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت پر آزاد کشمیر کے انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کا الزام. نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا نون لیگ شکست کے خوف سے انتخابی عمل کو متنازع بنا رہی ہے. LA12 میں مسلح افراد کی موجودگی کی اطلاعات تشویشناک ہیں. بے بنیاد الزامات پر LA10 کا انتخابی عملہ تبدیل کیا گیا. کشمیری عوام باشعور ہیں اور ہر قسم کے دباؤ کے باوجود اپنا فیصلہ خود کریں گے. دوسری جانب ندیم افضل چند نے وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن میں مداخلت, سرکاری وسائل کے استعمال اور وفاقی وزراء کی انتخابی سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انتخابات مکمل طور پر آزادانہ, منصفانہ اور شفاف انداز میں کروائے جائیں. نواز شریف کو آزاد کشمیر سے خصوصی محبت ہے. مریم اورنگزیب کا راولپنڈی جلسے سے خطاب. کہا راولپنڈی کی سڑکوں سے آزاد کشمیر انتخابات کا فیصلہ سنا دیا. الیکشن میں کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہوگی. نواز شریف کی ملکی خدمات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. موٹر ویز, ایٹمی دھماکے, سڑکیں اور تعلیمی منصوبے نواز شریف کے دور کی نشانیاں ہیں. شہباز شریف نے پنجاب میں تعلیمی اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے. مریم نواز شریف نے 2.5 سال میں پنجاب بھرپور محنت سے عوامی خدمت کی, نفرت کی سیاست کے خاتمے اور خدمت کی سیاست کو فروغ دیا. 2 تاریخ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کارکنوں کی ذمہ داری ہے. مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. بھارتی وزیر دفاع کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا. کہا بھارتی وزیر کا بیان کشمیر تنازع کے تسلیم شدہ حقائق کو مسخ کرتا ہے. بھارت خطے کو خطرے میں ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. اپنے قبضے اور اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. پاکستان ہر بھارتی مہم کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستانی قوم اور مسلح افواج نے عزم دکھایا. اقوام متحدہ کے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے. جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. فیصلہ UN قراردادوں کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. بیان بازی سے کشمیر کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع کا بیان اندرونی مسائل اور بڑھتی بے چینی سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے کر مسترد کر دیا. کہا متنازع امور کو سیاسی بیانیے سے بدلنے کی کوششیں حقائق نہیں بدل سکتی. پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کی پالیسیاں خطے کے لیے خطرہ ہیں. بھارتی حکومت کے بیانات امن, استحکام, بابائنی مذاکرات کے لیے نقصان دہ ہیں. پاکستان کا کشمیر کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, قومی سلامتی کے تحفظ کا غیر متزلزل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سربراہ IAEA رافیل گروسی کا ٹیلی فونک رابطہ. امن و استحکام کے لیے سفارتکاری, مذاکرات اور تعمیری روابط کی اہمیت پر زور. رافیل گروسی نے اسلام آباد MOU کے بعد مذاکراتی عمل جاری رکھنے کی امید ظاہر کی. سربراہ IAEA کی UN سیکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے امیدوار سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط. ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ اسلحہ موجود ہے. صدر ٹرمپ کی امریکی اسلحہ ختم ہونے کی خبروں کی تردید. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل کین ڈین نے وائٹ ہاؤس کے فضائی دفاع میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا ہے.
अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सेहूनी जारियत का खात्मा लाजिम है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब का मुतालबा। मुशीर सुप्रीम लीडर मेजर जनरल याह्या रहीम कहते हैं कि दुश्मन अब दबाव के जरिए ईरानी कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास खनीफ अब्बासी और बिलाल अजहर कयानी के न आने पर एहतजाजन मुलतवी। चेयरमैन कमेटी शहादत आवान ने कहा, वजीर और वजीर मुमलिकत कहाँ हैं? 7वीं मीटिंग है, ना स्टेट मिनिस्टर तशरीफ लाए और ना मिनिस्टर। इस मीटिंग में स्टेट मिनिस्टर को आना चाहिए था। सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा, क्या वजीर इसलिए नहीं आते कि जवाब देना पड़ता है? ऐसे नहीं चलेगा, मिनिस्टर को आना चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मिनिस्टर साहब के बगैर हम मीटिंग नहीं चलाएंगे। मिनिस्टर साहब अगली मीटिंग में आएँ। आइस्को के 132 केवी ट्यूबुलर पोल्स की मुबैना मशकूक खरीदारी पर FIA तहकीकात शुरू। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने आइस्को से पोल्स खरीदारी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने टेंडर 156, 157, 158 और मुतालिका री टेंडर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम बोली दहिंदगान के टेक्निकल और मालियाती बिड्स और एवोल्यूशन कमेटियों की तफसीलात भी तलब। खैबर पख्तूनख्वा में नई बल्दियाती हल्का बंदियों की राहवार लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर की मंजूरी से नया कानून नाफिज अमल होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली करने वाले विलेज एंड नेबरहुड को काउंसलर्स को आबादी 30,000 से बढ़ाकर 40,000 मुकर्रर कर दी गई। नई हल्का बंदियों में आबादी में 10% तक रद्दोबदल की गुंजाइश भी रखी गई है। बल्दियाती हल्का बंदियों को तयन डिजिटल मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पर होगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत से मशावरत के बाद मुकर्ररा आबादी की शर्त में नरमी भी कर सकेगा। मुल्तान में MWMC अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात तेज। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक, डिप्टी मैनेजर बिलावल भुट्टा समेत मुतअद्दिद अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। सरकारी मशीनरी की मुरम्मत में मुबैना फर्जी बिलों के जरिए 14,85,000 रुपए की खुर्द के इल्जाम पर मुतालिका अफसरान से शवाहिद तलब। मुद्दई मुनीर अहमद हांस और दीगर मुतालिका अफसरान को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब के सामने पेश होकर बयानात और शवाहिद जमा करवाने की हिदायत। रावलपिंडी में शहरी के अंधे कत्ल का मामला हल। मकतूल की अहलिया और साथी कातिल निकले। सदर बैरूनी पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मकतूल की अहलिया को शामिल तफ्तीश किया गया। मकतूल की अहलिया ने साथी के साथ मिलकर अपने शौहर को जहर देने, गला दबाकर कत्ल करने और नाश वीराने में फेंकने की इंकशाफ किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। 5 माह कबल मकतूल फैसल की नाश वीराने से मिली थी।